بکر بو بکر بو بکر بو بکر ہے واقعہ یہ ایک غار کا، الفت کا اور ایثار کا، نبیوں کے ایک سردار کا، اصحاب کے ایک سالار کا۔ آقا ہجرت کی راہ چلے، صدیق بھی ان کے ساتھ چلے، ملتے ہی انہیں حکم نبی دے کر ہاتھوں میں ہاتھ چلے، کاندھوں پہ اٹھائے یار کو، سر کرنے چلے ہیں پہاڑ کو، پرواہ نہ کی کچھ جان کی، بس راحت ہو سرکار کو۔ یوں سور تلک وہ آ گئے، صدیق نبی سے بول اٹھے، میں پہلے غار کو صاف کروں، سرکار ذرا سا ٹھہریے۔ پھر پا کر حکم مصطفیٰ، صدیق نبی کا با وفا، صدیق شب دی جور میں اس غار میں داخل ہو گیا۔ کیا جذبہ تھا، کیا بات تھی، گپ اندھیری ایک رات تھی، ایک جانب غار کی وحشت تھی، ایک جانب صادق ذات تھی، پر رکتا کیوں وہ جانثار، وہ عشق و وفا کا افتخار، وہ حق و صداقت کا امی، جس سے گلشن میں ہے بہار۔ آخر وہ چلا یہ سوچ کر، یہ غار جو ہے تاریک تر، آقا جی کو آرام ملے، اس کو میں کر دوں صاف، اگر دل میں وہ لیے عشق نبی اور نور ایمان کی روشنی، اس گپ اندھیرے غار میں ہر موذی کی راہ بند کی، ایک چادر ہی جو پاس تھی، رستے کا متاع خاص تھی، اس کو بھی ٹکڑے کر دیا جو سارے سفر کی آس تھی، بند کر کے ہر سوراخ کو، روکا ہر ایک گستاخ کو، آقا کو نہ ہو کوئی حرج، کاٹا ہر شر کی شاخ کو، پر کپڑا کم پڑ ہی گیا، ایک بل تھا جو باقی رہ گیا، مقصود تھا کچھ اور انتہا، کچھ عشق نے اور نکھرنا تھا، اور اس بل پہ ایڑی رکھی، پھر پیارے نبی سے عرض کی، اب غار کا منظر صاف ہے، آ جائیں اندر یا نبی، اے میرے نبی اے مصطفیٰ، اے رشک قمر بدرو تجا، اے جس سے ہے گلشن میں نکھارے تاجور صدق و صفا، اے ماہ عجم شاہ عرب، آیا ہے سفر میں جو تعب، سر رکھ کر میری گود میں سو جائے۔ I've got some really amazing brown shoulder bags under 500 rupees from Flipkart. Let's quickly check them. First is this tote bag and I've got it. ہو جائے ابھی باقی ہے شب، پھر کچھ ایسے انعام ہوئے جو بس صدیق کے نام ہوئے، سر رکھ کر ان کی جھولی میں آقا محو آرام ہوئے۔ اللہ رے کیا تشویق ہے، منزل اتنی نزدیک ہے خوب تقرب کا منظر، بس صادق اور صدیق ہے، بس صادق اور صدیق ہے۔ صدیق کا بیڑا پار ہوا ہے، نصیب ان کا بیدار ہوا، فرصت کے ہنسی لمحات میں ہے رج رج کے دیدار ہوا، لیکن منظر یہ وصل کا کالے سے نہیں دیکھا گیا، اور عشق نبی کی آڑ میں صدیق کی ایڑی پہ ڈسا، قربان نبی کے یار پر، ابو بکر سے اس حبدار پر، خاطر میں نہ لائے درد کو، کالے نے ڈسا تو ہے مگر نظریں نہ ہٹی سرکار سے، اس روشن سے رخسار سے، جس رخ پہ نازا چاند بھی یعنی مطلع انوار سے، منظر ہی اتنا خوب تھا، جھولی میں رخ محبوب تھا، حرکت سے گوا دیتے کیوں کر، یہ لمحہ تو مطلوب تھا،
پر زہر اثر دکھلا گیا، ابو بکر کو یوں تڑپا گیا، ابو بکر کا ضبط بھی ٹوٹ گیا اور آنکھ میں آنسو آ گیا۔ قربان اس نقرۂ آب پر، اس روشن گوہر ناب پر، ایک اشک جو آنکھوں سے نکلا اور ٹھہرا رخ مہتاب پر، جیسے ہو شبنم پھول پر یا سیپ میں ہو کوئی گوہر۔ آقا جس سے بیدار ہوئے اور دیکھ کے یار کی چشم تر، فرمان لگے اس یار سے، اس سچے تابعدار سے، غم خار میرے کیا ہو گیا، کچھ بول بھی دو سرکار سے۔ کیوں ٹوٹ رہا تیرا بدن، لرزاں ہو بلا کیوں سیم تن، کیا اشکوں کا ہے ماجرا، سب عرض کرو حبدار من۔ پھر یار نے ساری داستاں حکم سرکار پہ کی بیاں، بے فکر رہو غم خار میرے، گویا ہوئے شاہ دو جہاں۔ ایک کام میرے صدیق کر، چل پاؤں میرے نزدیک کر، اور مل کر ایڑی پہ کہا اللہ تو اس کو ٹھیک کر۔ آقا کے لعاب پاک سے، ہر زہر کے اس تریاق سے، کافور ہوئے سب درد و علم، صدیق پہ تھے جو شاق سے۔ پھر آقا کی گونجی صدا، اے کالے ناگ مجھے بتا، صدیق کو دی تکلیف کیوں، کیا اس نے تیرا نقصان کیا؟ تو سانپ نے یوں گفتار کی، بخشے غلطی اس مار کی، میں فطرت سے مجبور تھا پر خواہش تھی دیدار کی۔ یہ سن کے آقا بول اٹھے، یہ بات میری سن غور سے، وہ عشق نہیں منظور مجھے، ابو بکر کو جو تکلیف دے، لازم ہے جب الفت مجھے سے ہو، صدیق سے پہلے پیار کرو، یہ عشق نبی کا باب ہے، نہ دشمنی تم اس سے رکھو۔ چلنا گے یہاں سے جا بھی، کہتا ہے یہ اللہ کا نبی، تا حشر میرا ہر امتی رکھے گا تجھ سے دشمنی۔ سکھلا گئے پیارے مصطفیٰ یہ عشق نبی کا ضابطہ، پا سکتے نہیں ان کی رضا جو دکھائے دل ابو بکر کا۔ یوں پہلے شب کی ہوئی سحر، کفار نے پائی جب خبر، چل نکلے محمد رات کو، ہم ویسے کھڑے تھے رات بھر، دل میں لیے حرص مال و زر، کچھ لوگ چلے آئے ادھر، جب پہنچے منہ پر غار کے، غم خار کو آئے پاؤں نظر، غم خار کا دل گھبرا گیا، غم پیارے نبی کا کھا گیا، پڑ جائیں گے آقا خطرے میں، دشمن کو نظر گرا گیا۔ آقا یہ حالت جان گئے، غم خار کا غم پہچان گئے، غم خار جمع خاطر رکھو، فرما قاضی شان گئے۔ تو پھر ابو بکر نے عرض کی، اے میرے نبی پیارے نبی، اے وجہ کائنات تو، اے حق و صداقت کے ولی، اے رشک چمن رنگے بہار، اے فخر رسول تاجدار، خادم کو نہ پرواہ جان کی، یہ آپ کے غم میں بے قرار۔ پھر بول نبی اے یار خاص، اے عشق محمد کی اساس، اے میر شہر عاشقہ، توڑو نہ اپنے رب سے آس، ہونا ہے معجزہ آج پھر، کر فکر نہ اپنی منتشر، بس اپنے خدا کو یاد رکھ، راہ نصرت رب کا منتظر۔ لا تحزن کا فرمان ہوا، یہ فرمان ذیشان ہوا، ان دو کو غم کس بات کا، جن کا تیجا رحمان ہوا۔ پھر ایسا ہوا ایک ماجرا، اللہ نے کرم اپنا کیا، ایک جالا منہ پر غار کے، مکڑی نے تن کے چھپا دیا، انڈے بھی کبوتری نے دیے، کفار یہ منظر دیکھ
دیکھ کے اس جا پہ تو ہو سکتے نہیں، یہ کہہ کر واپس چل دیے۔ یوں 3 دنوں تک غار کی زینت تھے ابو بکر و نبی، کھانے کا بندوبست بھی کرتی بیٹی ابو بکر کی۔ ایک خادم عامر روز ادھر لے آتا بکریاں غار پر، صدیق و نبی کی خدمت میں لے آتا دودھ وہ دوہ کر۔ پھر آقا جی دن تیسرے اگلی منزل کو چل پڑے، مشکل بھی آئی راہ میں کچھ معجزے بھی ظاہر ہوئے، طیبہ کو بھی تھا اب انتظار آئیں گے نبی تاجدار۔ انصار و مہاجر بھی سبھی آقا کے لیے تھے بے قرار، ہر سو خوشیوں کا ہے سما آتے ہیں نبی یہ 2 جہاں۔ نغمہ طلع البدر کبھی بچوں کی زباں پر ہے جہاں، لیکن منظر اب غار کا سونا سونا سا ہو گیا۔ اب غار بھی ان کے ہجر میں غمگی لگنے لگا، تھا شاہد یہ اس ذات کا الفت ایثار کی رات کا، ابو بکر و محمد کی پیاری یادوں کے ہنسی لمحات کا، یادوں کے لیے دل میں نشاں الفت کی سنائے داستاں۔ اختر یہ آج تلک کرے صدیق کی عظمت کو بیان۔